4 باتیں میں جلدی آپ کی خدمت بیان کروں. دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں کیا ہیں. آیت یہ کہتی ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیتیں ہمارے بچے کو یاد ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ نے آیت پیش کر دی اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اتاری تو آیت اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے قرآن کی کچھ اور آیتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ ان آیتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. سورہ شعراء کے اندر 5 مقامات پر انبیاء کرام کا جملہ ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. 5 انبیاء نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہا ہے تمام انبیاء نے، یہ بڑے بڑے انبیاء نے کہا اپنی قوم کو مخاطب ہونے کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال اگر تبلیغ کرنے کا مقصد انسان سمجھنا چاہتا ہو تو 1 سال اپنے معاشرے کے اندر رہ کر تبلیغ کرے، پھر 950 سال سمجھ میں آئے گا. 950 سال کیسے کہا جاتا؟ 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. توجہ، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا یہی جملہ ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور یہ آیتیں 5 مقامات پر بعین ہی الفاظ کے ساتھ تکرار ہوئی ہے. جس طریقے سے فبأي آلاء ربكما تكذبان کی آیت تکرار ہوئی ہے سورہ رحمان کے اندر، اسی طریقے سے سورہ شعراء شین عین رے الف حمزہ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 اور جو آیتیں میں پیش کر رہا ہوں تقریباً وہ آیت نمبر 109 سے لے کر 180 کے درمیان موجود ہیں. جا کر دیکھیے گا. سورہ شعراء کے اندر 5 انبیاء نے ایک ہی الفاظ کے ساتھ یہ بات تکرار کی ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی حق زحمت نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. اور پھر باقی قرآن کے اندر بھی باقی انبیاء کا بھی ذکر ملتا ہے، انہوں نے بھی آ کر یہی جملے دہرائے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ دینے والا ہے، ہمارا اجر رب العالمین دینے والا ہے، ہمارا اجر وہ دینے والا ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے. یہ تمام انبیاء نے بیان کیا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ 1,23,999 انبیاء نے ایک ہی بات کی کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. 1,23,999 انبیاء نے ایک بات کی، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. جو سب سے بڑا رسول تھا اس نے کہا مجھے تم سے اجرت چاہیے. اور وہ بھی اپنی مرضی سے کبھی نہیں کہتا کہ مجھے اجرت چاہیے، کیونکہ وہ رسول بھی آداب کو جانتا ہے اور سب سے زیادہ بہتر آداب کو جانتا ہے. لہٰذا کبھی بھی اس سے نہیں مانگا کہ مجھے تم سے اجر چاہیے. قرآن کی آیت دیکھیے گا. یہ اب جو سورہ میں آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں یہ سورہ شورا شین واو رے یہ سے لکھا جانے والا سورہ ہے، شورا ہے، جو سورہ نمبر ہے 42 سورہ نمبر کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ پیغمبر نے کس طریقے سے قربا کی مودت کو اپنی اجر رسالت کے اندر مانگا ہے. ارشاد ہوتا ہے قل اے رسول ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم مانگو. ہمیں معلوم ہے کہ تم ایسے نہیں مانگو گے، تمہیں اجرت نہیں چاہیے، تمہیں حق زحمت نہیں چاہیے، لیکن ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے امتیوں سے اجر رسالت مانگو، اور اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگو الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ اپنے قربا کی مودت مانگو. اور یہ جو مودت مانگ بھی لی اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ امت تمہاری سمجھنے لگے اب تو ہم نے احسان کر دیا رسول اللہ پر، اب تو ہم نے احسان کر دیا خدا پر. نہیں، بلکہ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ آیت بھی موجود ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. جو اجرت ہم تم سے مانگ رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، لکم وہ بھی تمہارے لیے ہی مانگ رہے ہیں، وہ بھی تمہارے ہی فائدے میں ہیں. اگر تم قربا کی مودت اختیار کرنا لگو گے تو تم رسول سے بھی قریب ہو جاؤ گے، خدا سے بھی قریب ہو جاؤ گے.
کوئی یہ قربا کی مودت اختیار کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے رسول اللہ پر احسان کر دیا، میں نے خدا پر احسان کر دیا. یہ بالکل اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا، حج پر جاتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا، زکوٰۃ نکالتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا ہے، جہاد پر جاتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا ہے. جس طریقے سے دنیا کے ہر عمل کے اندر تم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے، اگر تم مجلس حسین میں آتے ہو تو نہ رسول پر کوئی احسان کرتے ہو نہ خدا پر احسان کرتے ہو، تم اپنے ہی بہتری کے لیے مجلس حسین میں آتے ہو. اللہم صلی اللہ. تو ہم مجلس حسین میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ اجر وہ ہے جو قرآن میں مانگا گیا ہے. اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اجر رسالت ادا ہو جائے. دوسری آیت جو قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک ہے. سلامت رہے. اور مومنین کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا. شاعر اللہ میں سے کون کون ہیں؟ کیا قرآن نے نام بتائے ہیں کہ مجلس حسین شاعر اللہ میں سے ہے؟ علم پاک شاعر اللہ میں سے قرآن نے نام بیان کیا؟ جی ہاں بیان کیے ہیں. کہاں بیان کیا؟ سورہ حج دیکھیے، سورہ حج کے اندر یہ آواز، دو مقامات پر آیتیں موجود ہیں کہ جس کے اندر مثالیں دی ہیں کہ شاعر اللہ میں سے کون کون سی چیز شامل ہیں. پہلی مثال، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ شاعر اللہ میں سے ہے. میں کہوں گا اے اللہ ان کے اندر، ان پہاڑیوں کے اندر کیا کمال کی بات ہے، کیا خصوصیت ان کے اندر؟ K2 کا پہاڑ اس سے زیادہ بڑا ہے، اسے شاعر اللہ بناتے ہیں، وہ بہت بڑی نشانی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اسے اللہ کی اپنی نشانی بنا دے. کیوں اسے نشانی نہیں بنایا؟ کہ اس لیے کیونکہ صفا اور مروہ کی شان یہ ہے، یہاں پر ایک ماں اپنے بیٹے اور حجت خدا کے لیے دوڑی ہے. اور کیوں دوڑی ہے؟ تاکہ اس کی پیاس بجھا دے. جب ایک ماں اپنے زمانے کی حجت کی پیاس بجھانے کے لیے ایک مقام پر دوڑے تو وہ مقام خدا قرآن میں شاعر اللہ بنا دیتا ہے. تو وہ حضرت عباس جو خیمہ گاہ سے نہر فرات تک بار بار دوڑے تاکہ اپنے زمانے کی حجت کی پیاس بجھا دے، کیا وہ کربلا کی سرزمین خاک شفا کیا شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی؟ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی، کربلا کی سرزمین بھی شاعر اللہ میں سے. اور پھر ایک اور مثال بھی قرآن کریم نے دی ہے. میں بات تھوڑا تیزی سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اصل مقصد تک پہنچ سکیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش کم سے کم تر ہوتے جا رہی ہے. ایک اور مثال قرآن کریم نے دی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور وہ اونٹ جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کو قربانی کریں، اور ان اونٹوں کے اوپر ایک خاص علامت لگایا کرتے تھے تاکہ محسوس ہو جائے کہ جو سواریوں کے اونٹ ہے وہ اور ہیں، جو قربانی کا اونٹ ہے وہ اور ہے. میں کہوں گا یہاں پر ہمیں ایک اور تعظیم بھی پتہ چلی. اس زمانے کے حاجی بھی سارے جانوروں کو برابر نہیں رکھتے تھے. ہم بھی اپنے دور کے جانوروں کو برابر نہیں رکھتے. باقی سارے جانور وہ ہیں جو سوار ہونے کے قابل ہیں، ذوالجناح کا مقام اور ہے. تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ جانور جو قربانی کے لیے جاتا ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. میں کہوں گا کمال ہو گیا پروردگار، انسان تو انسان، جانور کو بھی تو نے شاعر اللہ میں سے بنا دیا. شاید خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یہ ہمارا طریقہ ہے، جب ہم بات سمجھاتے ہیں تو بہت چھوٹی مثالیں دیتے ہیں. اگر تم سمجھ جاؤ کہ چھوٹی مثالیں شاعر اللہ میں سے ہیں تو بڑی مثالیں بطریقے اولا شاعر اللہ میں سے ہوں گی. قرآن کریم کی آیت یہ ہے والدین کے بارے میں، توجہ رکھیے گا، والدین کے بارے میں قرآن کریم کی آیت یہ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، خبردار والدین کو اف نہ کہنا.
میں کہوں گا پروردگار تو نے کہا کہ اف نہ کہنا، باقی ساری باتیں کہہ دیں. ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. نام سے صفا اور مروہ کا آیا تھا اس لیے اس کا احترام ہے. نام سے اونٹ کا آیا تھا اس لیے اس کا احترام ہے. کچھ لوگوں تک بات پہنچی، انشاءاللہ پہنچ جائے گی سبھی تک. صرف قرآن نے کہا ہے کہ اف نہ کہو. ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اف نہیں کہیں گے، باقی جو آئے نعوذ باللہ. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے. جب اف نہیں کہہ سکتے تو بڑی باتیں بطریق اولا نہیں کہہ سکتے. ارے وہ جانور جس کو تم قربان کرنے کے لیے جاتے ہو، وہ جانور بھی شاعر اللہ میں سے آ جاتا ہے. تو وہ شہدائے کربلا جنہیں اپنے زمانے کا حجت قربان کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، کیا وہ شہدائے کربلا شاعر اللہ میں سے نہیں ہوں گے؟ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو قرآن نے خود بیان کیا ہے یہ شاعر اللہ ہیں. سمجھ جاؤ، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم اس کو بھی شاعر اللہ میں سے شمار کرتے ہیں، تو بڑی بڑی مثال بطریقہ والا شاعر اللہ میں سے ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ شاعر اللہ کی تمہیں تعظیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے. ماہ محرم کا آغاز ہو جائے تو کوئی بے احترامی کرنے والا نہ ہو، کوئی بے ادبی کرنے والا نہ ہو، احترام کریں. ایک اور آیت قرآن کریم کے اندر آئی ہے. یہ ہم کیوں واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، کیوں محرم کی مجالس کو برپا کرتے ہیں؟ ایک اور آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے رسول، ہم آپ کو جو پرانے انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں وہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھ جائے. پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، البتہ پیغمبر مخاطب نہیں ہے، پیغمبر کے ذریعے ہمیں ہی یہ پیغام دیا جا رہا ہے. ورنہ وہ رسول کہ جس سے 23 برس کی تبلیغ کی ہے، اور طائف کے اگر پتھر کا ہے، مکے کے اندر اگر جھاڑیاں بچھائی گئی ہیں، کانٹے بچھائے گئے ہیں، اور اس کے اندر اگر ان کی کیفیت ہو جائے تو پھر وہ بڑا رسول کہاں سے ہوا؟ وہ رسول کے جس سے 950 سال تبلیغ کی، اس کے باوجود بھی کبھی اف تک نہیں کہا، پھر تو وہ بڑا رسول ہو گیا. اس لیے رسول اللہ کو نہیں کہا جا رہا، رسول کے ذریعے ہمیں ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ واقعات اس لیے سنا گیا ہے تاکہ تمہارا حوصلہ بڑا ہو جائے، تمہیں انرجی مل جائے، تمہارے اندر طاقت آ جائے. ہم بھی ہر سال واقع کربلا اس لیے سناتے ہیں تاکہ ہم اپنی مصیبتوں کو بھول جائیں، حسین کی مصیبتوں کا ماتم. ہمارے لیے ورنہ اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھانا مشکل ہوتا اگر حسین نے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھایا. ہماری خواتین کے لیے حجاب کرنا شاید سخت ہوتا اگر زینب کبریٰ نے سارے راستے میں چادریں نہ مانگی ہوتی. ہمارے نوجوانوں کے لیے میدان جنگ کی طرف جانا، شجاعت کا مظاہرہ کرنا سخت ہوتا اگر حضرت علی اکبر کی شجاعت ہمارے سامنے نہ ہوتی. اور ہمارے بڑوں کے لیے وفاداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور ڈٹے رہنا عزاداری کے ساتھ یہ مشکل ہوتا اگر شہنشاہ وفا حضرت عباس کا ذکر نہ ہوتا. یہ ذکر ہمیں طاقت دیتا ہے، یہ ذکر ہمیں قوت دیتا ہے. تو اس لیے ہم واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں، اس لیے عزاداری برپا کرتے ہیں، محرم کی مجالس کو برپا کرتے ہیں تاکہ ہمیں طاقت محسوس ہو. اور چوتھی اور آخری بات، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اور یہ واقعات اس لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کو عبرت حاصل ہو. دیکھو کتنے تھے جو حسین کے ساتھ چلے تھے لیکن کربلا نہیں پہنچے، اور کتنے تھے جو دشمن حسین بن کر چلے تھے، روز عاشور محب حسین بن گئے. یہ عبرت کی باتیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں. تو اس لیے ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم کربلا کو مناتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو، ہمیں طاقت حاصل ہو. اور پھر مصائب امام حسین پر ہونا کتنے اجر و ثواب کا باعث ہے.